نفسه فيتعجب كيف اختص من بين أقرانه بهذه السعادة، ثم يقول لا عجب فإن المحبين المتيمين أكرم هنا من الحكماء المتفلسفين. يا سعادة الجد ويا حسن الطالع، لقد سمح لصعلوك مملوك أن يدخل على السلاطين والملوك ويقبل على نفسه. اقبال کا تذکرہ چل رہا علامہ اقبال اور حب نبوی اور عشق نبوی کا. ويقبل على نفسه، اور اقبال اپنی ذات پر متوجہ ہوتے ہیں. متوجہ ہونا، اقبل على نفسه ذات کی طرف متوجہ ہونا. ويقبل على نفسه، اور اقبال اپنی ذات پر متوجہ ہوتے ہیں. اور اقبل الی کے معنی ہوتے ہیں کہیں جانا، کہیں آنا. اقبلت الیہ، میں ان کے پاس گیا. اور اقبل علی متوجہ ہونا، متوجہ ہونا. ويقبل على نفسه، اور اپنی ذات پر متوجہ ہوتے ہیں. ويتعجب، وہ حیرت کرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں. تعجبہ حیرت کرنا، تعجب کرنا. تعجبہ حیرت کرنے کے لیے ایک دو تعبیرات اور آتی ہیں. حیرت کرنا، اتعجب، انا اتعجب من هذا الامر، میں اس معاملے سے تعجب کرتا ہوں. انا اقضی منه العجب، میں اس معاملے سے تعجب کرتا ہوں. انا استغرب، میں تعجب کرتا ہوں. یہ تین تعبیرات ہیں جو تعجب کے معنی کو بتاتی ہیں. انا اقضی منه العجب، انا استغرب، وانا اتعجب، میں تعجب کرتا ہوں. قضا منه العجب، تعجب کرنا اس معنی. فیتعجب، تو وہ تعجب کرتے ہیں. کیف اختص من بین اقرانہ بهذه السعادہ، کہ اپنے ساتھیوں کے درمیان اس سعادت سے وہ کیسے خاص ہوئے. کیف اختص بهذه من بین اقرانہ بهذه السعادہ، کہ اس سعادت سے، اس نیک بختی سے، اس شرف سے اپنے ساتھیوں کے درمیان کیسے خاص ہوئے. آپ یہ کہیں کہ انا تعجب کیف اختص، کہ میں کیسے خاص ہوا. من بین اقرانی بالتعلیم بندوۃ العلماء، تعلیم بندوۃ العلماء، مجھے تعجب ہے کہ میں ندوۃ العلماء میں تعلیم کی سعادت سے میں کیسے خاص ہوا اپنے ساتھیوں کے درمیان. مجھے بہت سے ساتھی تھے جو اس سے محروم رہے، اور ہم اس سعادت سے بہرہ مند ہیں، ہم اس سعادت سے مستفید ہو رہے ہیں. تو یہی سیم جملہ آپ اپنے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. انا اتعجب کیف اختص بهذه السعادة من بين اقرانی وزملائی واندادی وقرنائی. کیف اختص من بین اقرانی بهذه السعادة. ثم يقول، پھر کہتے ہیں لا عجب، کوئی حیرت کی بات نہیں. لا عجب، کوئی حیرت کی بات نہیں. بین المحبین المتیمین، مخلص محبین. فإن المحبین المتیمین، مخلص محبین. تیمہ کے معنی ہوتے ہیں بیمار کر دینا. ایسے محبین یا ایسے عاشق جن کو محبت نے بالکل بیمار کر دیا ہو، لاغر کر دیا ہو. ایسے عاشق اور ایسے محبت کرنے والے جن کو محبت نے بالکل لاغر کر دیا ہو، بیمار کر دیا ہو، تو اس کے لیے متیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک شعر سنا ہوگا آپ نے، بان السعاد فقلب اليوم مدبول متیم اسرہا لم یفت مقبول. متیم وہاں لفظ آیا، وہی متیم ہے یہاں. متیم یعنی اس کی محبت کا بالکل دل دادا ہے، اور اس کے پیچھے بالکل فریفتہ ہے، اس کی محبت کا اسیر ہے، اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، جس کو چھوڑنے کے لیے کوئی فدیہ نہیں دیا گیا ہے. تو فلا عجب، کوئی تعجب نہیں. فإن المحبین المتیمین، کیونکہ مخلص محبین، اس کو مخلص محبین کہہ لیجئے یا عاشق زار، مخلص عاشق زار. اکرم ہونا من الحکماء المتفلسفین، یہاں زیادہ معزز ہیں ایسے حکماء سے جو فلسفے کے نکتے بیان کرتے ہیں. فلسفے کے رمز شناس کہہ جاتے ہیں، فلسفے کے نکتہ داں، فلسفے کے رمز شناس اور فلسفے کے نکتہ داں حکماء سے یہاں زیادہ معزز ہیں. یہاں مخلص عاشق زار افراد اور مخلص محبین یہاں زیادہ معزز ہیں من الحکماء المتفلسفین، ایسے حکماء سے، ایسے نکتہ دانوں سے جو فلسفے کے رمز شناس ہیں. فلسفے کے رمز شناس ہیں، رمز اس کے رموز کو جاننے والے ہیں اور ان کے اشاروں کو جاننے والے ہیں. یا سعادت الجدی، آئے میری قسمت کی خوش نصیبی. یا سعادت الجدی، جدی، جد کہتے ہیں. آئے میری قسمت کی خوش نصیبی. یا حسن الطالعی، اور ہائے میرے بخت کی اقبال مندی. بخت اس میں بھی قسمت کے ہوتے ہیں. بخت، آئے میرے بخت کی، آئے میرے مقدر کی اقبال مندی، مقدر کی خوبصورتی.
ہائے میرے مقدر کی خوبصورتی اور ہائے میرے قسمت کی سعادت مندی، یا سعادت الجدی و یا حسن الطالعی، ہائے میری قسمت کی خوش نصیبی اور ہائے میرے مقدر کی اقبال مندی اور اس کی خوبصورتی۔ لقد سمح لمملوک لصعلوک مملوک، ایک غلام فقیر کے لیے اجازت دی گئی ہے، سمحہ اجازت دیا جانا، لقد سمح لصعلوک مملوک، ایک غلام اور فقیر کو اجازت ملی ہے ان يدخل على السلاطین والملوک، کہ وہ بادشاہوں اور عمرا کی خدمت میں حاضر ہو، عمرا کے سامنے حاضر ہو۔ لقد سمح لصعلوک مملوک، ایک سولک بناتے ہیں فقیر، ایک غلام مملوک غلام، ایک غلام فقیر کو اجازت دی گئی ہے، ایک غلام فقیر کو اجازت دی گئی ہے ان يدخل على السلاطین والملوک، کہ وہ داخل ہو بادشاہوں اور عمرا کے سامنے۔ ولا يلبس محمد اقبال هو في هذا الفیض من السرور والسعادہ ان يذكر امته المسلمہ، اور اقبال نہیں ٹھہرتے ہیں، ولا يلبس، اور اقبال نہیں ٹھہرتے ہیں، وهو في هذا الفیض من السرور والسعادہ، اور وہ اس مسرت اور سعادت مندی کے اس بحر بے کرا میں ہیں، فیض مانے ہوتے ہیں اس کی فیض رسانی، اس مسرت اور سعادت مندی کی فیض رسانی میں ہے، بحر بے کرا میں ہے۔ ایک تعبیر اسمال ہادہ غیظ من فیض، یہ خلاصہ ہے، بحر بے کرا میں ہے، وہ اس مسرت اور سعادت مندی کے بحر بے کرا میں ہے، بحر بے کرا میں ہے، موجیں مارتے ہوئے سمندر میں ہے۔ ولا يلبس محمد اقبال، اور اقبال ٹھہرتے نہیں ہیں، وہ فی هذا الفیض من السرور والسعادہ، اور وہ سعادت اور سرور کے اس بحر بے کرا میں ہے، ان یذکر امته المسلمہ، کہ وہ اپنی مسلمان قوم کا تذکرہ کریں، وہ اپنی مسلمان امت کا تذکرہ کریں، والشعب الہندی المسلمہ، اور ہندوستانی مسلم قوم کا تذکرہ کریں، والشعب الہندی المسلمہ، اور ہندوستانی مسلم قوم کا تذکرہ کریں، یذکر آلامہما و آمالہما، ان دونوں ان کے درد کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ان دونوں کے درد کا تذکرہ کریں اور ان کی آرزوؤں کا تذکرہ کریں، ان کے درد کا تذکرہ کریں اور ان کی آرزوؤں کا تذکرہ کریں، ان کی امنگوں کا تذکرہ کریں، ان کی تمناؤں کا تذکرہ کریں۔ یذکر ان یذکر، کہ وہ کہ اپنی مسلم قوم کا تذکرہ کریں، اور مسلمان شعب ہے، یہ شعب کی جمع شعوب، جس کے معنی ہوتے ہیں قوم کے، شعب کی جمع شعاب گھاٹی کے ہوتے ہیں، شعب کی جمع شعاب جس میں گھاٹی کے ہوتے ہیں، یہ شعب ہے۔ والشعب المسلم الہندیہ، مسلمان ہندوستانی قوم کا تذکرہ کریں۔ یذکر آلامہما و آمالہما، ان کے غموں اور ان کی آرزوؤں کا تذکرہ کریں۔ ویذکر کل ذلک فی بلاغت الشاعر، تو تذکرہ کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی شاعرانہ بلاغت کے ساتھ، شاعرانہ بلاغت کے ساتھ، وصدق الرائد، اور قائد کی صداقت کے ساتھ، قائد کی صداقت کے ساتھ، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں شاعرانہ بلاغت کے ساتھ اور قائد کی صداقت کے ساتھ، صدق الرائد، قائد کی صداقت کے ساتھ۔ وما اجملہما اذا التقیا، اور یہ دونوں کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جب دونوں ایک ساتھ ہوں، یعنی شاعر کی بلاغت بھی ہو اور قائد کی صداقت بھی ہو۔ وما اجملہما، یہ پھر تعجب ہے، وما اجملہما، اور کتنے دونوں خوبصورت ہو جاتے ہیں اذا التقیا، جب دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، جب دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، ایک ساتھ اکٹھا ہو جائیں، تو دونوں کتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں اور کتنے اچھے ہو جاتے ہیں۔ یقول، وہ کہتے ہیں، ان هذا المسلم البائس الذي لا تزال فيه بقية من شمم وإباء، وہ کہتے ہیں کہ یہ بیچارہ مسلمان، بائس بنے بیچارہ، یہ بیچارہ مسلمان، الذي لا تزال فيه، جس میں خودداری اور حمیت کی تھوڑی سی رمق ہے، بقیہ سے مراد رمق، تھوڑی سی رمق، الذي لا تزال فيه بقیة، تھوڑی سی رمق ہے جس میں خودداری اور حمیت کی، جس کی خودداری اور حمیت کی تھوڑی سی رمق ہے، یہ بیچارہ مسلمان جس میں خودداری اور حمیت کی تھوڑی سی رمق ہے۔ وَأَنَفَةُ الْمُلُوكِ وَعِزَّةُ الْآبَاءِ، اور بادشاہوں کی غیرت بھی ہے، بادشاہوں کی غیرت بھی ہے، اور اسلاف کی عزت و عظمت بھی ہے، بادشاہوں کی غیرت بھی ہے اور اسلاف کی عزت و عظمت بھی ہے، آباء و اجداد کی عزت و عظمت بھی ہے۔ یہ بیچارہ مسلمان، هذا المسلم البائس، یہ بیچارہ مسلمان، الذي لا تزال فيه، جس میں تھوڑی سی رمق ہے غیرت و خودداری کی اور خودداری کی اور حمیت کی، خودداری کی اور اولو العزمی کی تھوڑی سی رمق ہے، اور بادشاہوں کی غیرت بھی، بادشاہوں کی غیرت بھی ہے، آباء و اجداد کی قوت بھی ہے۔
کی شوکت بھی ہے. لقد فقد مع الایام یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول اس نے زمانے کے ساتھ کھو دیا ہے دل کی سوزش کو. زمانے کے ساتھ اس نے لقد فقد مع الایام، اس نے زمانے کے ساتھ کھو دیا ہے یا رسول اللہ لوعۃ القلب، دل کی سوزش کو، و اکسیر الحب، اور محبت کے آب حیات کو. محبت کے آب حیات کو اکسیر کہتے ہیں، آب حیات کو. محبت کے آب حیات کو، محبت کے آب حیات کو اس نے کھو دیا. لقد فقد مع الایام، اس نے زمانے کے ساتھ کھو دیا ہے اے اللہ کے رسول دل کی سوزش کو، دل کی سوزش کو اور تپش کو اور محبت کے آب حیات کو. ان قلبہ حزین منکسر، اس کا دل بڑا غمزدہ ہے، بڑا ٹوٹا ہوا ہے. اس کا دل بڑا غمزدہ ہے، بڑا ٹوٹا ہوا ہے. ولکنہ لا یعرف السر ذلک، لیکن وہ اس کے راز کو نہیں جانتا ہے، لیکن وہ اس کے راز کو نہیں جانتا ہے. پھر سنیے، ان ھذا، یہ فارسی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ ہے یہ. ان ھذا المسلم البائس، یہ بیچارہ مسلمان، الذی لا تزال فیہ، جس میں برابر ہے بقیۃ رمق من شمم، خودداری کی اور غیرت کی اور بادشاہوں کی، اولو العزمی کی یا آباء و اجداد کی عزت و شوکت کی. اس نے زمانے کے ساتھ اللہ کے رسول کھو دیا ہے دل کی سوزش کو اور محبت کی اکسیر کو. محبت کی اکسیر مطلب محبت کے آب حیات کو. ان قلبہ، اس کا دل بڑا غمزدہ اور بڑا ٹوٹا ہوا ہے، لیکن وہ اس کے راز کو نہیں جانتا ہے. ماذا احدثک بہ یا رسول اللہ عن آلامہ و رضیتہ، اے اللہ کے رسول میں آپ سے کیا بیان کروں اس آدمی کے رنج و الم اور اس کی مصیبت کے بارے میں، اس بیچارے مسلمان کے رنج و الم اور اس کی مصیبت کے بارے میں. ماذا احدثک بہ، آپ سے میں کیا بیان کروں یا رسول اللہ عن آلامہ و رضیتہ، اس کی درد و کرب کے بارے میں اور اس کی مصیبت کے بارے میں. حسبک انہ ہوا من قمۃ عالیہ، بس یہ کافی ہے کہ وہ گر گیا ہے بلند چوٹی سے. ہوا گر جانا، نیچے اتر آنا، وہ گر گیا ہے قمۃ عالیہ، بلند چوٹی سے، وہ گر گیا ہے بلند چوٹی سے. انہ حبط من تلک العالیہ التی وصلت بہ الیہا، وہ اس بلندی سے گر گیا ہے جہاں تک آپ نے اس کو پہنچایا تھا. التی وصلت بہا الیہا، اس بلندی سے وہ گر گیا ہے جہاں تک آپ نے اس کو پہنچایا تھا. وصلہ پہنچنا اور وصلہ بھی پہنچانا، جہاں تک آپ نے اس کو پہنچایا تھا وہ اس بلندی سے گر گیا ہے جہاں تک آپ نے اس کو پہنچایا تھا. وکلما ارتفع المکان الذی یسقط منہ کان المہ شدیدا، اور جب وہ جگہ اونچی ہوتی ہے جہاں سے انسان گرتا ہے تو اس کا درد بہت سخت ہوتا ہے. اور جب انسان اس جگہ سے گرتا ہے جو بہت اونچی ہوتی ہے تو اس کا درد بہت سخت ہوتا ہے، اس کا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. کلما ارتفع المکان، جب مکان بہت اونچا ہوگا، الذی یسقط منہ، جہاں سے وہ گرے گا تو اس کا درد بھی بہت سخت ہوگا. وکانت الصدمۃ عظیمۃ، اور صدمہ بھی بہت دشوار گزار ہوگا، صدمہ بھی بہت دشوار گزار ہوگا. فلطف اللہ بهذه الامۃ المنکوبۃ الحاویۃ من قمۃ المجد العالیۃ، تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اس ستم رسیدہ امت کے ساتھ. ستم جھیلی ہوئی، منکوبہ ستم رسیدہ. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اس ستم رسیدہ امت کے ساتھ، الحاویتی، اس ستم رسیدہ امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، الحاویتی، جو گری ہے، من قمت المجد العالیتی، عزت و شرف کی اونچی چوٹیوں سے، عزت و شرف کی اونچی چوٹیوں سے جو یہ امت گر گئی ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رحم کا اور کرم کا معاملہ فرمایا. تو اس میں دیکھیے شروع سے ایک تو کہ اقبل الی اور اقبل علی، یہ فرق جاننے کی ضرورت ہے کہ اقبل الی آنا اور اقبل علی متوجہ ہونا. تعجبہ کے لیے تعجبہ اور استغربہ اور قضا منہ العجبہ اور تحیرہ، یہ سب الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں. اختص من بین اقرانہ بہذه السعادۃ، اپنے ساتھیوں کے درمیان اس شرف سے شرف یاب ہونا، اس شرف کے ساتھ خاص ہونا، یہ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں. هو يختص من بين اقرانه بهذا الشرف، انا اختص من بين اقراني بهذا الشرف، نحن نختص من بين اقراني بهذا الشرف، تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور محبین المتیمین، مخلص محبت کرنے والے، متیم مخلص محبت کرنے والے، من الحکماء المتفلسفین. اب یہ یا سعادت الجد وحسن الطالع، کہاں میں اور کہاں میری قسمت، یہ کہتے ہیں انسان کہ کہاں میں اور کہاں یہ نکھت غل، نسیم صبح تیری مہربانی. تو یہی ہے کہ یا سعادت الجد وحسن الطالع، یا سعادت الجد وحسن الطالع، آئے میری قسمت کی بلندی، آئے میرے مقدر کی خوبصورتی. تو یہ اس موقع پر کہہ سکتے ہیں کہ کہاں میں اور کہاں یہ نکھت گل. اچھا، اور آگے دیکھیے، وَهُوَ فِي هَذَا الْفَيْضِ مِنَ السُّرُورِ وَالسَّعَادَةِ، کوئی انسان بالکل مسرت اور سعادت مندی کے میں برابر ہو
اور وہ چیز اس سے ختم نہ ہوتی ہو تو کہیں وہ فی فیض من السرور والسعادہ، وہ فی فیض من السرور والسعادہ، وہ مسرت اور سعادت مندی کے بحر بے کرا میں ہے، یعنی اس میں موجیں مارتے ہوئے سمندر میں ہے وہ، اور وہ فی هذا الفیض من البحر والسعادہ. اور ویسے بھی عربی میں کہتے ہیں هذا غیظ من فیض، هذا غیظ من فیض. غیظ کے معنی ہوتے ہیں یہ تھوڑی سی مقدار ہے بڑے سمندر کی، یعنی خلاصہ کلام. هذا غیظ مشت نمونہ از خروارے، یہ تھوڑا سا نمونہ ہے بطور مثال کے، ورنہ چیزیں تو بہت ہیں. تو اب هذا غیظ من فیض، هذا قلیل من کثیر، هذا قلیل من کثیر، هذا غیظ من فیض، وفي هذا الفیض من السرور والسعادة. اچھا، فیذکر کل ذلک فی بلاغت الشاعر وصدق الرائد. اب شاعرانہ بلاغت اور قائد کی سچائی، شاعرانہ بلاغت اور قائد کی سچائی. اور پھر اس نے تفضیل کے ساتھ استعمال کر لیا ہے یہ الذی لا تزال فیہ بقیۃ من شمم و اباء و انفۃ الملوک و عزت الآباء. یہ پوری ایک تعبیر ہے کہ مسلمانوں میں آج کل عزت و خودداری کی رمق باقی ہے. آپ کہنا چاہیں کہ مسلمانوں میں آج کل عزت و خودداری کی رمق باقی ہے. تو ان المسلمین اليوم لا تزال فیہم بقیۃ من شمم و اباء و انفۃ الملوک و عزت الآباء. ایسا نہیں کہ مسلمان بالکل بے حس اور لاشے بے جان ہو گئے ہیں، بالکل بے غیرت ہو گئے، نہیں، مسلمانوں میں ابھی باقی ہے. تو یہ تعبیر استعمال کریں، شمم من اباء، بقیۃ من شمم و اباء استعمال کر سکتے ہیں. اور اسی طرح لوعۃ القلب و اکسیر الحب، دل کی سوزش اور محبت کے آب حیات. قلبہ حزین منکسر، قمت ہوا من قمت عالیہ، وہ چوٹی سے گرا نیچے آ گیا، بالکل چوٹی سے گرا اور بالکل نیچے آ گیا. اور ایک تعبیر آ گئی، جب انسان اونچے جگہ سے گرتا ہے تو اس کا درد بہت سخت ہوتا ہے اور اس کی تکلیف بہت زیادہ دشوار ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک تعبیر آ گئی. کلما ارتفع المکان الذي يسقط منه كان المه شديدا وكانت الصدمه عظيمه. پورا ایک یہ جملہ ہے جس کو ہر جگہ استعمال کر سکتے ہیں، کہیں بھی استعمال کریں کہ جب انسان اس جگہ سے گرتا ہے جو بہت اونچی ہوتی ہے تو اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کا درد بہت تیز ہوتا ہے. علیہ، ایک عالیہ ہوتا ہے جو حمزہ کے ساتھ ہوگا تو عالیہ کہلایا جائے گا. یہ اعلیٰ کی مؤنث علیہ ہے، بلندی سے.